شیعہ خدا سے سب سے پہلی فرمائش یہ ہے کہ آپ تھوڑا آگے آ جائیے. آگے آگے آ جائے ہمیں آگے کے لیے بھی کرنا ہوگا. آگے بڑھ جائیے بڑھ جائیے. رحمت جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين الذي بعثه رحمة للعالمين العربي المكي المدني القرشي الهاشمي ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقاتلين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر كبائرهم وناصب حقوقهم المرير من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بزرگان محترم دوستان عزیز، ارشاد پروردگار ہے کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور وہی لوگ یافتہ ہے، جس کے بارے میں مسلسل میں آپ کو پہلی تعلیم سے عرض کرتا چلا رہا ہوں. آج کی مجلس یہ جلوس کی مجلس ہے، آرام سے بہتر مانتے ہیں کہ جو جلوس کی مجلس ہوتی ہے. اگر ایک گھنٹہ پڑھی جائے تو کسی کو 20 منٹ ملے گی، کسی کو آدھا گھنٹہ ملے گی، کسی کو 15 منٹ ملے گی، پتا نہیں ہوتا. بہت اس وقت آ رہا ہے. اس مجلس میں ایک حیرانی کیفیت بھی ہوتی انتشاری. اور میں نے یہ دیکھا کہ کئی بار سے جاتے ہیں جلوس کی مجلس ہوتی ہے تو کہیں بھی انجمن کی ایک سب نمبر کو بھی فرش مجلس کو نہیں دے گا. یہ سوچتے ہیں نارائن نیچے آئے تو ہم اپنا نوحہ لگائے اپنے بھی من لگا. لیکن میں زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھوں گا. جو ہمارے زندگی بیٹھے ہوئے ہیں پہلی جو مسلم مجلس کو سنتے کرتے ہیں وہ کہنا چلی رہی ہے اختصار کے ساتھ. یہ موضوع مسلسل آپ کی خدمت میں چل رہا ہے. اس پروردگار عالم کا ایوان ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو حنان بھی ہے، منان بھی ہے، ستار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، صاحب ذوالجلال بھی ہے. اس کا یہ ارشاد ہے پروردگار کے اندر کوئی بھی برائی نہیں پائی جاتی وہ ہر برائی سے منافع ہے نا. بھائی تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کروانے کے اندر جو برائی ہوگی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. تمیری وستو اور محف بھی ہے. برائی پیدا ہونے کے 3 سبب ہیں.
کچھ بھی نہیں. برائی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ پہلا سبب عدم علم. پہچانا معلوم عدم علم. اس بات اور کسی میں اتنا ہونے سے انسان کے پاس علم نہیں تو وہ وقت کرتا ہے، خطا کرتا ہے. مثلا مجھے معلوم نہیں تھا کہ شراب پینا حرام ہے، اس میں بھی نہیں تھا. اسے معلوم نہیں تھا جوا کھیلنا حرام ہے، جوا کھیلنا ہے. اسے نہیں معلوم تھا کسی کا مال لوٹنا اچھا نہیں ہے، لوٹ لیا. اسے نہیں معلوم تھا کسی کا قتل کرنا بری بات ظلم ہے، قتل کر دیا. تو پہلا سبب برائی کا علم کا نہ ہونا. یاد رکھیے گا، میں یہی منڈی آگے بڑھائی. برائی کا پہلا سبب ہے علم کا نہ ہونا، عدم علم. دوسرا سبب احتیاط. حاجت، ضرورت. بھوکا مر رہا تھا، جا کے یہودیوں کے یہاں کھا لیا. جب بھوک تھی نا یہودیوں کے یہاں چلا گیا، کسی کے دروازے پر جا کر کھا لیا. اس لیے کہ احتیاط نے مجبور کیا. بچے ہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے مالداروں کو بڑی سخت تاکید کی ہے کہ دیکھو غریبوں کا حق نہ روکنا. بھائی غریبوں کا حق نہ روکنا. یہ خود و زکات کو گھر میں نہ لے کے بیٹھ جانا، ورنہ بہت سے لوگ فقیر بن جائیں گے، دوسروں کے دروازے پر مانگنا شروع کر دیں گے. آپ کو یہ وقت تو کیا سبب ہوئے؟ دو برائی کے ہونے کے دو سبب. تیسرا سبب سنیے، حاکم اعلیٰ کا ڈر. سمجھ میں آئی؟ حاکم اعلیٰ کا ڈر. حاکم اعلیٰ نے آرڈر کیا یہ کرو، اگر نہ کرا مروا دیں گے. اور یہ حاکم نے سمجھانے کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے. تو حاکم اعلیٰ کا خوف ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو مارا جائے گا. تو اس بنا پر برائی ہوتی ہے. تو آپ یاد رکھیے گا، بات نہیں سے نکل رہی ہے کہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کی طرف دے جاتی ہے. عدم علم، احتیاط، مالا حاکم کا خوف. تو وہ اللہ برائی کیا کرے؟ یہ جو کل علم کا مالک ہو، بلے شاہی نے وہ تو ہر شے کو جانتا ہے. اس لیے کہ پروردگار کا علم وہ ہے کہ پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے. تو اس کے پاس علم ہے، عدم علم کی کوئی نہیں ہے. دوسری بات، اسے کوئی احتیاط ہی نہیں ہے، مستقبل عقل ذات ہے. تیسری بات، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، وہ تو سب سے بڑا حاکم ہے. صلوات پڑھیے گا بھائی، سب سے بڑا حاکم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر بتائیے جب تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی تو پھر اللہ برائی کیسے کرے گا؟ اللہ میں برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ پر یاد رکھیے گا اللہ سے برائی نہیں ہوتی. اللہ کسی برے کے عمل کو بھی پسند نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کسی برے کے عمل کو اپنی طرف نسبت
ہے بولے نا تھوڑا تھا ہے بولے کہ عمل کو میں اپنی طرف نسبت نہیں دیتا یہ شان کبریا ہے تو جب اللہ کسی بولے کے عمل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا اگر کسی کے عمل کو اپنا عمل کہہ دے سبحان اللہ تو بتائیے وہ عمل کتنا بلند ہوگا اب حضور شب ہجرت بھائی شب ہجرت سنیے جب حضور کے قتل کی ساتھ پوری تیاری تھی اللہ نے حکم دیا میرے نبی رات کے سناٹے میں نکل جاؤ زمین سے کچھ آم اٹھاؤ پڑھو ان کی طرف پھینک دو مشرقین مکہ کی طرف پھینک دو اور تم کے درمیان سے گزر جاؤ میں نبی نے ایسا ہی کیا نا اور توجہ ایسا کیا نا اب جب پھینک دی اب قرآن پڑھیے میں بھیجی کس میں نبی نے اب قرآن کیا کہتا اللہ مبارا میں کئی طرح میں کبلا اننا حرما اے میرے نبی یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی یہ کنکریاں ہم نے پھینکی ہے تو جب عمل پاکیزہ ہوتا ہے تو اللہ اپنی طرف نسبت دے دیتا ہے اب کیوں تعجب ہے اگر اللہ کسی کی آنکھ کو اپنی آنکھ کہتے بھائی کسی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتے کسی کی زبان کو اپنی زبان کہتے تو معلوم ہوگا کہ اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ نے اپنی طرف نسبت دے دی ہے نبی نے کنگریاں پھینکی پروردگار نے کہا میرے نبی تم نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی تو کسی برے کے عمل کو اللہ اپنی طرف نسبت نہیں دیتا میں قرآن مجید کے سورہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں علم یجب کا یتیم المفاہوہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی دیر کے لیے اس شما کو چھوڑا بلال کا نہیں جا رہا اللہ کا نہیں چلنا کیا مطلب ہے اے میرے نبی جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہارے سر پر دستے شربت نہیں رکھا سبحان اللہ جناب ابو طالب رکھا واہ 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 تو اللہ کے ہاتھ ہے اللہ کہہ رہا ہم نے دستے شربت رکھا جب تمہیں یتیم پایا حضور رسول پلے کہاں جناب ابو طالب کے ہاں سبحان اللہ کس نے ڈالا ابو طالب نے ابو طالب کے ہاتھ کو پہچانا سبحان اللہ جب اب بھی پاکیزگی ابو طالب نہ پہچان پائے ارے ہاتھ ابو طالب کا ہے اللہ کہتا ہے اپنے ہاتھ نبی کے لیے کر رکھا ہے بہت کوئی یہ رحمت اللہ سبحان اللہ ہاتھ ابو طالب کا ہے پرورش ابو طالب کا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل ابو طالب اتنا پاکیزہ ہے اور یہ اصول ہے کہ پروردگار کسی برے کے عمل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا پھر دوسری آیت کی سورہ بابا جاتا کا عائلہ فاطمہ میرے نبی کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب تم غریب تھے تو ہم نے تمہیں مالدار کیا کس کے پیسے سے مالدار ہوا میرا نبی خدیجہ نے قرآن کے نام کے ہوا نا مال میرا مال کس کا تھا خدیجہ کا تھا اور اللہ کہتا ہے بھائی سماعتوں کو بلال کی جگہ تمہاں سنیے بھائی دو ہی ہے پیغمبر اسلام کے محافظ مردوں میں ابو طالب عورتوں میں جناب خدیجہ اللہ نے کہا ابو طالب کا عمل بھی ہمارا ہے خدیجہ کا عمل بھی مردوں میں ابو طالب حفاظت کر رہے تھے عورتوں میں جناب خدیجہ کر رہی تھی
کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ سے شادی کرائی مالداری کی بنا پر، پیسے کی بنا پر، مگر دنیا غور کیوں نہیں کرتی؟ کہنے سے پہلے غور کر لے بھائی، اگر رشتہ حضرت محمد مصطفیٰ بھجواتے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، تب تو بھائی پیغمبر اسلام کو مان کی ضرورت تھی، مگر تاریخ پڑھو رشتہ کس نے بھجوایا؟ کیا خدیجہ نے بھجوایا؟ جو مالدار تھی اس نے بھجوایا؟ خدیجہ جانتی تھی کردار محمد اتنا بلند ہے پوری دنیا کو بھی نثار کر دیا جائے تو کام ہے۔ سب آپ کو دلو برے کے عمل کو اللہ اپنی طرح نسبت نہیں دیتا۔ اب ایک واقعہ، شہزادہ حسن و حسین اتنی مرضی سے ہو رہی، دونوں بھائیوں نے تحریر لکھی، حسن و حسین نے تحریر لکھی، دونوں بھائی تحریر لکھ کر مادر گرامی کے پاس گئے۔ مادر گرامی، آپ یہ بتلائیے ہم دونوں بھائیوں میں سے تحریر کس کی اچھی ہے؟ جناب فاطمہ کے لیے دونوں کے اتنے برابر تھے، جب حسین دونوں برابر تھے۔ جناب فاطمہ بھائی ذاتی میں حیران تھی، تو یقین آئے نابل ہوئے، فاطمہ نے یہ تمہارے گلے میں جو موتیوں کہا ہے اسے توڑ کے زمین پر گرا دو، شہزادوں سے کہو موتی بھی انہیں، جس کا ایک موتی زیادہ ہو اس کی تحریر دے دو۔ جناب فاطمہ نے گرا دی، حسن و حسین نے موتی کو گرنا شروع کر دیا۔ جب دونوں نے برابر لیے ایک موتی رہ گیا، اللہ نے جبریل کو کیا کہ جبریل جاؤ اس موتی کے دو حصے کرو، موتی کے دو حصے ہوئے، ایک شہزادے حسن نے اٹھا لیا، ایک شہزادے حسین نے اٹھا لیا۔ اب فیصلہ کس کا ہے؟ ہمارے فاطمہ زہرا کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ فاطمہ زہرا نے نہیں دیا، یہ فیصلہ حق نے کیا ہے۔ تو جب کردار بلند ہوتا ہے تو پروردگار اس کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے، اور جب کردار گرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے یہ عمل اس کا نہیں ہے بلکہ شیطان کا عمل ہے۔ سب آپ کو یہ رب پروانا عمل کی پابندی، ابھی کو یہ مجلس ہے ذکر حسین جو ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ میں بہت جگہ پر گیا سنوں کو جانے سے سیکھی ہے، مدراس گیا، حیدرآباد سائڈ گیا، گجرات گیا، دبئی گیا، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے جو میں نے اپنی اردو کی اداکاری دیکھی، وہ خلوص مجھے کسی جگہوں کو نہیں ملا۔ کیوں؟ ہمارے یہاں جو اداکاری ہے وہ صرف شیعہ نہیں کر رہے ہیں، بے شک بے شک، اس میں شیعہ بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، اہل سنت بھی ہے، سب مل کے اداکاری کر رہے ہیں نا، تو سوچیے اس اداکاری کی کیا قیمت ہے۔ بے شک بے شک، یہ امام حسین علیہ السلام کا سب مل کے منا رہے ہو۔ میں تقریباً 18-19 سال ہو گئے، ایک مجلس 8 بجے لگ بھگ ایم پی میں پڑھتا ہوں،
تو 2 سال تک میرے بنا میرا شرح نہیں پڑا. تو میں نے دیکھا کہ شیعوں کا تعزیہ ایک اور ہزاروں قافیے ہیں. سب سے بڑا قافیہ میں راجا سندھیا نام سنا ہوگا. جی جی ان کا قافیہ ہے 2 مندر. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا جی. وہ سارا شکر کیا ہے. جی اچھا میرا یہ بھی تھی کہ یہ سنا تھا کہ امام حسین نے جو خط بھیجا تھا گوانیئر میں ہے آسور کے روز نکالا جاتا ہے جب وہاں جاتا ہے زیارت کرتے ہیں لیکن یہ صرف ہوائی خبر کی بھی حقیقت نہیں. تو میں نے یہ دیکھا میں نے زیارت بھی کی. جب تک راجا سندھیا کا تعزیہ مندر سے باہر نہیں آئے گا کوئی قافیہ باہر نہیں رکھا جائے گا. شاید ہی گوانیئر میں کوئی مندر ایسا ہو کہ جس میں شب عاشور میں قافیہ نہ ہوتا ہے. یہ بھی میرا عدالت پاتی ہے. گوانیئر میں نہیں کرتے ہیں صرف شیعوں میں ایک جلوس میں رہا بولا 12 کلومیٹر کافی کافی. اور ایک اور چیز دیکھی میں نے دونوں طرف سڑک کے کھانے کے اہتمام مدنی کی زمین کو پانی بالکل 12 کلومیٹر ہم چل رہے ہیں کوئی چل رہے ہیں شروع کی طرف سے نہیں ایسے سنت حضرات کی طرف سے ہندو بھائیوں کی طرف سے تو اس وقت ہم مناتے ہیں امام حسین کا. میں نے کہا تھا نا کبھی کبھی امام حسین اس کے خاندان یہ اس فرقے کے نہیں ہیں. بے شک یہ ایک بات کیا بس. اور اس کے بعد مسئلہ ہے میں نے طالب علم کے زمانے میں اور میں بہت اچھا پڑھا تھا ہندوستان کی ہمارے وزاری تھا. اس میں یہ واقعہ پڑھا میں نے وہ توجہ کو سنیے گا کہ ایک ون وبھاگ کا بڑا افسر الگ وہ کسی جنگل میں کام چل رہا تھا وہاں گیا معائنہ کرنے کے لیے نکالی اور بھی دلوں میں تو وہاں یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے جو چولہے جس پر روٹی بناتے تھے وہ توڑ دی اور توا جس کے اوپر روٹی بناتے تھے اس کو الٹا کر دیا اور اس میں چولہے میں پانی ڈال دیا. یعنی انہوں نے کھانا نہیں بنایا اور وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہے تھے سب گر رہے تھے. وبھاگ کے جو بڑے افسر تھے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ نہیں سمجھیے کیا کر رہے یہ ہو کیا رہا لیکن وہاں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. سمجھے کو بیچارہ کیا بندے ان کی زبان زبان نہیں تھا. تو افسر نے بتلایا کہ جب سورج ڈھلا وہ سارے غلط بچے جمع ہوئے اور انہوں نے کچھ اپنی زبان میں پڑھا روئے چلائے مگر ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا. ہم تو تماشائی کی حیثیت سے دیکھتے رہے ان کو کیا کر رہے. جب مہینے 2 مہینے کے بعد اس افسر نے وہ دن اب وہ تاریخ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لی. جب وہ لوٹ کر واپس آئے تو انہوں نے معلوم کیا کہ اس تاریخ میں تو حساب لگایا حساب سے تو وہ دن عاشور کا دن تھا. کسی جنگل میں جمع ہوئی وہ پوچھا عاشور کیا ہے. عاشور جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے شہید کی جو رسول کا نوازا ان کی شہادت کا دن ہے. اس نے کہا اچھا کی شہادت امام حسین منائی بھائی اچھے انہیں کو جانتے ہیں جو ہماری زبان میں امام کا ماتم کرتے ہیں لیکن بہت سے ایسے جرائم پر ہے کہ نہ زبان سے باقی ہے
ننگے طریقے حکمرانی سے واقف ہے، لیکن حسین کا پر نہ جانے کس شان سے منایا جا رہا ہے، کس کی زبان سے منایا جا رہا ہے، اس لیے کہ حسین کسی ایک کی میراث نہیں ہے، جہاں جہاں انسانیت پائی جائے گی وہاں وہاں حسین کا وجود مل جائے گا۔ اس کا بات پڑی ہو یہ مجلس ہے، یہ تذکرے انشاءاللہ قیامت باقی رہیں گے۔ آج دعا کرو، میں نے گزشتہ سال آپ لوگوں سے یہ بات کہی تھی اسی امت سے کہ نبی جو اللہ کا دین دے کر آیا تھا وہ دین کی بات یا ان ذہنوں میں محفوظ ہوگی، اس دین میں صرف انسانوں نے حکم نہیں رکھا اور ان کا خیال ہی نہیں رکھا بلکہ حیوانوں کا بھی خیال رکھا۔ وہ اسلام جو انسانوں کو مسلمان بنانے کے لیے آگے آیا تھا، وہ کردار کا اسلام تھا، بڑا اور بڑا مسئلہ ہے۔ نبی کریم نے 23 سالہ تبلیغ میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان کیے۔ یہ مسلمان تلوار کی دھار پر نہیں ہوئے تھے، طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہوئے تھے، نبی کے اخلاق پر ہوئے تھے، نبی کے کردار پر ہوئے تھے۔ وہی نبی کا لایا ہوا دین جب عزیزان گرامی سچ ہی میں یتیم جانا چاہتا تھا تو فاطمہ کو مار میں آواز دی، میرے لیے اب اس دین کا وارث ضرور کرو، یہ دین کو ملا نہیں سکتا۔ حسین مدینے سے چلے، وادی میں کربلا ہوئے، 4 محرم کو حسین کے خیمے دریا کے کنارے پہ رکھا گئے، 7 محرم کو پھر حسین کے خیمے میں پتہ ہے آؤں عاشور مدینہ آیا، عزیزوں جب عاشور مدینہ آیا خیالی حسینی میں آتش کی آوازی بلند تھی۔ جناب عباس جب خیمے میں گئے تو چاہنے والی بھتیجی سکینہ چچا سے نکل گئی، چچا آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنی پیاسی ہوں، میری زبان خشک ہو چکی ہے، چچا آپ کی ہوتے ہوئے مجھے بھی پانی نہیں ملا رہا ہے۔ اللہ عباس سے برداشت نہ ہوا، بھتیجے کا یہ بیان کرنا برداشت نہ ہوئے، آقا کی خدمت میں آئے، آقا مجھے میدانی جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے، اب بچوں کی پیار برداشت نہیں ہونی ہے، بچے کو پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا کے کہا، عباس میدانی جنگ کی اجازت تو نہیں دوں گا لیکن ہاں بچوں کے لیے پانی کی کوئی ضرور کرو۔ جناب عباس کو باب المراد جب آپ ہوائی چھیڑ کرتے ہیں، یہ بات رضوانی گرامی ہمارے نوجوان بچے نہیں مانتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ مانتے ہیں کہ جناب عباس کو باب الہوائی کیوں کرتے ہیں۔ باب الہوائی کے عباس کا مطلب ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہر مجاہد کی تمنا پوری ہوئی، لیکن عباس وہ اکیلے مجاہد ہے کہ جن کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ عباس کی تمنا تھی 35 سال تک جناب 32 سال تک جناب عباس نے بھرپور جنگ کی کوشش، یہ 35 کی تھی جنگ کی، لیکن امام حسین نے میدان میں لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ عباس کی تمنا پوری نہ ہوئی، اس لیے عباس کو باب الہوائی کہتے ہیں۔ اگر آؤ امام حسین نے کہا بھیا عباس پانی کی سبیل کو میں تمہیں مرنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، مگر بچے پیاسے ہیں ان کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ تو جناب عباس نے سوکھا ہوا مسکینہ اٹھایا، سکینہ کو تسلی دی، میری لاڈلی تمہارا بیٹا پانی دینے کے لیے جا رہا ہے، سکینہ اطمینان رکھو ہم پانی دینے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جناب عباس مسکینہ اٹھا کر چلنے لگے تو جناب زینب نے کہا، اے میرے بھائی عباس کیا ارادہ ہے؟ آپ دریا کے کنارے سکینہ کے لیے بچوں کے لیے پانی دینے جا رہا ہوں، آپ پاس ذرا ٹہل جاؤ۔ جناب عباس بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا عباس ذرا آستینوں بول دو۔ جناب عباس کی آستینیں بول دی اور جناب زینب نے بچے دینا شروع کیے۔ تو جناب عباس نے پوچھا بہن یہ کیا کر رہی ہو؟
पास तुम्हें नहीं मालूम। अरे बाबा जब 21 रमजान को दुनिया से जा रहे थे तो बाबा ने कहा था ऐसा ना एक वक्त वो आएगा कि जब तेरे हाथों में रस्म बांधी जाएगी भैया अगर मैं ये सोच के वो नहीं करता जिसका भाई अब्बास जैसा हो उसके बहन के पास डाल सकता है, लेकिन भैया आज मुझे यकीन हो गया कि मांगने के लिए जा रहे हो तुम्हारी बहन के जरूर पास वो मेरा कुर्बानी जाएगी। अजरो कुमर अल्लाह हुसैन को उसके अलमदार में पूछा दीजिए देखो क्या पता सारे अंदर का हमने से आज की तारीख उस अलमदार की तरह मंसूब है कि जो यतीमों का सहारा, बीमारों की ढालस, दीदियों की आस, जनाबी ज़ैनब का दुरूद जी कहा जनाब ज़ैनब मेरे पास जा तो रख दो मगर एक बात उनके लगाओ जो आंखें कल तक सो रही थी आज वो जागी नहीं तो जो जाग रही थी वो हो जाएगी। अब्बास जा रही है, अब्बास जब हिंद से निकले इमाम हुसैन ने देखा कि मेरा शेर भाई हिंद से आ गया, समझ लो कि बीवियों ने उससे दे दी वो सब होकर आ गए हैं। तो मैं कराया कि मेरे शेर क्या इरादा है अस्ताद तरीके से सोचिएगा जनाब अब्बास की रसोई कोई मामूली रसोई नहीं है। अल्लाह के रानी का भैया अब्बास क्या इरादा है तो आपका पानी देने के लिए जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा भैया अब्बास क्या रहे हो तो जरा एक काम करो। जनाब अब्बास ने कहा आका वो कौन सा काम है जरा अलग का फरेरा दिखाओ। सुनिए जरा मेरा बयान करना आसान है, आप पसंद देना आसान है, लेकिन एहसास की दुनिया में जाने के बाद सोचिएगा एक मरतबा अलग का फरेरा छुपा इमाम हुसैन ने कुछ कलम कर किया और उसके ऊपर लिखा कुछ आगे लिखा ये बहन ज़ैनब मंजर खड़ी देख रही थी जब वो तबाह गई मैंने बताया हुसैन जरा मेरे करीब आ जाओ। हुसैन करीब आए भैया भी बता दो मेरे तुमने अब्बास के अमल के फरारे थे क्या कलम कर किया और क्या लिखा बस ये सुना था। जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब मेरे भैया अब्बास के फरारे पर लिखा हुआ था नसूर में अल्लाह फतह करीम, इसलिए हज़रात गिरामी मोहब्बत करके बहन मैंने से कलम जब करने के बाद उसके नीचे लिखा इन्ना अब तेरा शेर भाई मैदान से जिंदा देना आएगा। अजो कमर अल्लाह आप लोग किसी खत में बोला है कौन है अब्बास जिनको अमीर मुसल्ले ने मांगा अल्लाह की दुआ करके मांगा अब्बास चले मुझे पूरी जगह जज करना है। अज़ीज़ान गिरामी एक बात अर्ज करके मैं मसाइल को तमाम करूंगा सुनिएगा। हर के इमाम हुसैन में मजलिसों रही थी आज मुहर्रम थी एक खतीब मजलिस कर रहे थे उस जमाने के आलम अल्लामा कज़वीनी वो मजलिस में बैठे हुए थे। उस खतीब ने पढ़ा कि जब इमाम हुसैन का बहादुर अलमदार पानी देने के लिए गया जालिमों ने हमला किया एक तीर इमाम अब्बास की हाथ में आकर गया। अल्लाहु अकबर वो नारे मारकर रो रहे थे। जब खतीब मजलिस पढ़ के उतरा तो अल्लामा कज़वीनी ने उस खतीब से कहा ए खतीब इस तरह की शिद्दत वाली रिवायतें न पढ़ा करो, जिन रिवायत की कोई समझ न हो वो रिवायत न पढ़ा करो। वो खतीब खामोश हो गया। अल्लामा कज़वीनी अपने घर चले गए। सुबह के लगाए तो जब रात आई अल्लामा कज़वीनी सोए उन्होंने ख्वाब में देखा कि जनाब अब्बास तशरीफ लाए हैं और लाने के बाद कहते हैं अल्लामा कज़वीनी अरे तुमने ये क्या कहा, क्या तुम करबला के मैदान में मौजूद थे, क्या तुम देख रहे थे
ارے جب ظالموں نے میری آنکھ میں تیر مارا، اے اللہ کرمینی سنو، ارے میں چاہتا، عباس کہے میں چاہتا تھا اپنی آنکھ سے تیر کیسے نکالوں، ارے ہاتھ باقی میرے باتوں تمام ہو چکے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ آنکھ کے تیر کو کیسے نکالوں، میں بیٹھ گیا زمین پر۔ بیٹھنے کے بعد میں نے چاہا کہ اپنے دونوں بازو سے ارے تیر کو پکڑو، سر کو سر کاٹوں، میری آنکھ سے تیر نکل جائے۔ اے اللہ کرمینی، ارے میرے جیسے بازو سے تیر کو پکڑنا چاہا، ارے ظالم نے پیچھے سے مار دیا۔ اے اللہ کرمینی، ظالم نے پیچھے سے مار دیا۔ تمہیں کیا بتاؤں اللہ کرمینی، ارے تیر کا کتنا صدمہ تھا۔ اجرک اللہ، جزاکم اللہ خیر جزا۔ ہمارے حسین بن عباس کے قریب تھے، جناب عباس زندہ تھے۔ حسین جاؤ، عباس میرے شیر بھائی، حسین کی ایک تمنا ہے جو آج تک نہ پوری ہوئی۔ کہا کون سی تمنا ہے؟ کیا تم نے مجھے ہمیشہ ایسا کہا عباس ایک مرتبہ بھائی کے کیسے مار دو؟ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کیسے کہا؟ جناب عباس نے کہا بھائی، اور ادھر جناب عباس نے کہا میری ایک وصیت ہے یاد رکھیے گا، میں چھوڑ دے گا۔ تو جناب امام حسین نے پوچھا کہ بھائی کون سی وصیت ہے؟ کہ وصیت یہ ہے کہ تیرے لاش پکے نہیں کرے، میری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جا۔ کہا بھیا کیوں؟ میرے شیر بھائی کیوں؟ کہا سکونہ سے وعدہ کر دیا، میں بھتیجی سے وعدہ کر نہیں رہا تھا، تیرے لیے پانی لے کے آ رہا ہوں، لیکن میں سکینہ کو پانی نہ پہنچا دیتا۔ اگر میری بھتیجی نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ امام حسین چلے، عباس کا عالم ہے، عباس کا حامی ہوا ہے، ابھی بزرگان کے سامنے ہو آئے گا، آپ بیان کریں گے۔ مطالعے کے نام شبیر الجماع ہے جناب عباس کا۔ امام حسین چلے، علم اٹھا، بلند ہوا جناب سکینہ کی آنکھ پر۔ آوازی ہے بچوں آؤ، میرے سنگا پانی نہ رہے، تمہاری جان بچ جائے گی۔ بچے جناب سکینہ کے قریب آ گئے، علم خیب جیسے جیسے خیبوں کی طرف بڑھ رہا تھا، بچوں کی امیدیں بڑھ رہی تھی کہ آج بچ جائے گی، لیکن سنیں یہ بتاؤ جب علم خیمے کے قریب پہنچا، نبی سکینہ نے دیکھا کہ چچا عباس نہیں ہے، بابا سے علم لائے ہیں، گھوڑا آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پوچھا بابا میرے ابو عباس کہاں ہے؟ لاڈلی میرے ابو ارے ترائی میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے ایک مرتبہ اللہ نے عباس کو درمیان میں لیا۔ اللہ